Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। आइए हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वीडियो में क्या कहते हैं। मौलवी रबे काबा दी कसम है, तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु फिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़ने का सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दी सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिनां नु मुशरक बनाई जाना है। साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमिन बनाई जाने। अब अली भाई की वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव की कोई जगह नहीं है। देखें कितने जाहो जलाल के साथ किताब ओपन हो रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आप किताब का देखें। किताब स्टार्ट हो रही है कि भाई किताब जो पढ़ने जा रहे हो कोई शक नहीं। कोई शक क्यों नहीं? उसकी वजह यह कि इस किताब के अंदर जो कॉन्फिडेंस और जो सच्चाइयां बयान हुई है ना, वो अपना आप मनवा लेती हैं। और इसमें यह भी इंप्लाइड था कि जो साबिका उम्मतें हैं ना, ज्यूज और क्रिश्चियंस, उनको इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह के सूरह अल-अनाम में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को, और सूरह अल-अराफ में आता है कि ये उस नबी को, नबी उम्मी को अपने अंदर पा रहे हैं जिसकी सिफात वो तौरात और इंजील के अंदर पढ़ते थे। यानी ये किताब कोई शक नहीं है कि ये वही किताब है। मुराद ये कि ये वही किताब है जिसकी प्रोफेसीज तौरात और इंजील के अंदर मौजूद थी। कोई शक नहीं है। इन मानों में भी बेशक ये वही किताब है जिसका तुम्हें इंतजार था, और इन मानों में भी कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। दोनों एतबार से ये शख्स पाक है। जो सूरह निसा की आयत नंबर 82 में भी आगे चल के आएगा कि अगर कुरान किसी और की तरफ से आता अल्लाह के सिवा तो तुम इसमें बड़ा इख्तिलाफ कसीर पाते। यानी इसकी आयत आपस में टकरा रही होती, एक मजमून कुछ और कह रहा होता, दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट। तो इतनी मोटी किताब बगैर टकराव के ये अल्लाह का कलाम है। और फिर इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये कई लोगों को बड़ा अपील करता है। ये अब्दुल रहीम ग्रीन जो है ना, मुसलमान हुए ना, जो इस वक्त इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े एक मुसलमान स्कॉलर हैं, वो ऐसा बंदा है कि यानी इस वक्त जितने लोग मुसलमान हुए ना, बड़े हाई टियर पे लोग, उनमें उस तरह का बंदा कोई नहीं है। यूसुफ एस्टेस अगर है तो यूसुफ एस्टेस जो थे अमेरिकन यानी प्रोटेस्टेंट एक प्रीस्ट थे, मुसलमान हुए। लेकिन ये जो अब्दुल रहीम ग्रीन है ना, इसने दुनिया के सारे मज़हब प्रैक्टिकली फिरे हैं। 4 साल तक बुद्धिस्ट भी रहे हैं, क्रिश्चियन भी रहे हैं, सारे मज़हब फिर के एंड पे ये इस्लाम की तरफ आए हैं। आप उनकी लाइफ स्टोरी भी इंग्लिश में रखी हुई है जो उन्होंने सुनाई है। तो वो अब्दुल रहीम ग्रीन कहते हैं कि जब मुझे कुरान यानी जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो मैं यानी कुरान पाक के कॉन्फिडेंस से बड़ा मुतासिर हुआ कि बड़े यानी पैशन के साथ बात करता है। नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कुरान में उस तरह का रब्त नहीं है जो इंसानी किताबों में होता है, क्योंकि कुरान का स्टाइल खुतबे का है, जो मैं पहले एड्रेस कर चुका हूं। यही बात उसने जोशुआ ने भी की, जिसका पिछले दिन हमने क्लिप भी चढ़ाया था, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो वो भी ये कहते हैं कुरान का जो कॉन्फिडेंस है ना, कि ऐसा करो तो कामयाब हो, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। आप यकीन करें, दुनिया में सख्त से सख्त तबीयत वाले बंदे की किताब उठाए ना, उसमें आपको वो इत्मीनान और वो पैशन नजर नहीं आएगा जो किताबुल्लाह के अंदर आपको नजर आता है। ये खुदा, इलाह, मालिक, रब ही अपनी मखलूक से इस तरीके से बात कर सकता है। इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो इस तरीके से गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं कर सकता। ये इस किताब के अंदर जोर है। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अगर फी ही को आप आगे मिला लें, ला रैब पे आप वक्फ कर लें, तो फिर ये माना बनेगा कोई शक की जगह नहीं है। फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है परहेजगारों के लिए। फी को पीछे कर लेता भी माने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो डर जाए। ये तर्जुमा, असल तर्जुमा है इसका। वक़ार अरबी में कहते हैं ना बचने को। अच्छा, हम जब कहते हैं ना कुरान में हिदायत है परहेजगारों के लिए, ये तर्जुमा कर रहे होते हैं। अच्छा, तो जो नान परहेजगार हैं उनके लिए हिदायत कहां है? सवाल है ना। तो इसका माने गलत किया गया। इसका तर्जुमा मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह तआला ने बिल्कुल ठीक किया कि ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो डर जाए, चाहे वो काफिर है, चाहे मुसलमान है, चाहे गुनहगार है, चाहे नेकोकार है। कई नेकोकार है परहेजगार है, लेकिन हर उल्टा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मुत्तकी नहीं है। परहेजगार यानी जो आपने लाइसेंस रखे हुए हैं, दाढ़ी, सलवार टखनों से ऊपर, तस्बीह, टोपी, ये लाइसेंस ही है ना किसी की परहेजगारी का। आज दुनिया में किसी को जज करने का तरीका क्या होता है? बड़ा नेक है, वो क्या देख रहे होते हैं? यही कुछ देख रहे होते हैं, गेटअप। हालांकि तकवा तो इधर होता है, वो तो अल्लाह को पता है रियाकारी के लिए कर रहा है, दिखलावे के लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बहरहाल जो दुनिया के लाइसेंस है उनमें जो परहेजगार है, उनमें से कई लोग हैं जो मुत्तकी नहीं है। तो हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है उनके लिए जो डर जाए। जो भी डर जाए उसको लिए कुरान के अंदर हिदायत है, और जो ना डरे उसके लिए कुरान में कोई हिदायत नहीं। ये बड़ी खतरनाक बात है। कुरान स्टार्ट इससे ले रहा है कि कुरान में हिदायत उसके लिए है जो डर जाए, और जो नहीं डरेगा कोई हिदायत नहीं। आगे चल के आएगा शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान।
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وہاں تو متقی کا بھی ذکر نہیں آیا، پوری انسانیت چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں. والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ. اچھا، یہ الفرقان نبی الاسلام بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. یہ کتاب بھی الفرقان ہے. تو ہدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائیں. بالکل. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص زندگی میں غور و تفکر کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور اس نے اس فیس آف ارتھ میں مجھے پٹ کر دیا، اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ سب لوگوں نے مرنا ہے، تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے کس اگلی ایسی زندگی میں جانا ہے؟ اگر کسی کے بنائے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو رسپانس نہ کیا تو مرنے کے بعد جب اس کے سامنے پیشی ہوگی مرنے کے بعد تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جب یہ تصور کسی بھی انسان کے دماغ میں آ جائے، اس کا دل اس تصور کی گواہی دے دے، تو وہ فوراً ڈر جائے گا. یار مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، وہ خود کیسے پیدا ہوئے. تو الٹیمیٹلی ایک خدا کا تصور آتا ہے نا. وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر جائے ہمیں کو بچا نہیں سکتا. سب سے بڑا تو اس نے ہمارے ساتھ کام کر دیا نا کہ پیدا کر دیا، ہم سے پوچھ کے کیا. تو اب بھی جو کچھ وہ کرے گا وہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو اس میں پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لے لی جائے، اور اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئیں، پیغمبر آئے. اس سورۃ البقرہ کے پہلی 4 رکوع کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ آ جائے گا. تو جب ایسا شخص غور و تفکر کرے گا نا تو فوراً اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، یار میرا کیا بنے گا، کہ میں نے جانا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، میں کیا کروں. تو اس کے لیے پھر قرآن میں ہدایت ہے. ایسا شخص الٹیمیٹلی قرآن تک بھی پہنچ جائے گا، پیغمبروں کی تعلیمات تک بھی پہنچ جائے گا، اور ایسا شخص جب قرآن کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اسلام قرآن سے اسے نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. کتنی حیران کن بات ہے، نبی اسلام کو منع کیا گیا جو دھمکی سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقی، اور جو شکی ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے، ڈرنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑ دیں. الذی یصلی النار الکبری، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ وہاں پر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاکیزگی کی روش اختیار کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز قائم کی، نماز پڑھی. آپ دیکھیں کہ سورہ الاعلیٰ، اس کو آپ پوری کے پورا یعنی ایک جو اللہ کی دعوت ہے اس کو کم کرتی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر لک من الاولی، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنا. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ اور کانٹے کی اصل بات تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی نازل ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اب یہ بھی سر پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابیں ڈسکس ہو رہی ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے، کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں، اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست، بہت لاجیکل اور بہت انفارمیٹو ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو، خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا، اس کو ضرور انجوائے کیا ہوگا. تو ناظرین، آج کی پہلی ویڈیو میں ہم نے ایک جاہل مولوی کی ویڈیو دیکھی، جس کو سنتے وقت یقیناً آپ کا دل جو ہے وہ بہت دکھا ہوگا، اور آپ کو غصہ بھی بہت آیا ہوگا کہ کاش یہ مولوی کہیں میرے سامنے آ رہے تو میں اس کا منہ توڑ دوں. جی ہاں ناظرین، جیسی بکواسات وہ اپنی تقریر میں کر رہا تھا، یقیناً وہ کوئی مسلمان نہیں، کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، اور وہ کوئی ایسا ہی شخص ایسی گھٹیا تقریر کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو اللہ کا کلام نہیں مانتا. جی ہاں ناظرین، ایسے لوگ صرف اور صرف شکل سے اور نام سے مسلمان لگتے ہیں، لیکن جب ان کی آپ حرکتیں دیکھیں گے، جیسے وہ تقریریں کر رہا تھا، آپ کو 100% یقین ہو جائے گا کہ وہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ کوئی ہندو بات کر رہا ہے، کوئی کافر بات کر رہا ہے. جی ہاں ناظرین، جیسی اس نے اپنی تقریر میں باتیں کی اور اپنے بزرگوں کو کیسے اس نے اونچا کیا، اور کیسے قرآن مجید کی اس نے نعوذ باللہ تذلیل کی، اور اس نے کیا کیا بکواسات کی قرآن سے ریلیٹڈ، اور اپنے بابوں کو اوپر کرنے کے لیے
اس نے قرآن کو کیا کہا، وہ یقیناً بہت ہی شرمناک اور بیہودہ حرکت ہے۔ اور اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ان پڑھ جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو اس طرح کی تقریر کرتے ہیں، اگر ایسے لوگ کہیں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیٹھیں تو یقیناً ان کی ہمت بھی نہ ہو اس طرح کی گھٹیا بکواس کرنے کی۔ جی ہاں ناظرین، جو شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے بابوں نے ڈھول بجا بجا کر، دھمالے ڈال ڈال کر مسلمان کیا لوگوں کو، اور وہی بدبخت شخص کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے سے لوگ جو ہے وہ مشرک ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ لوگ ان کا ڈفرنس پتہ کر لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابوں نے گانے گا گا کر، ڈھول بجا بجا کر جو ہے وہ لوگوں کو اسلام قبول کروائے۔ یعنی یہ سیدھا سیدھا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بھی اور اس کے کلام کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی اور بے عزتی ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، آپ لوگ ایسے گھٹیا اور جاہل مولویوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے اور اس کتاب سے کون کون اور کس قسم کے لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر علی بھائی نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ قرآن مجید کو خود پڑھتے ہیں وہ کیسے ہدایت پاتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھنے سے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں یا کافر ہو جاتے ہیں، ان جہلوں سے کوئی پوچھے کہ امریکہ میں یا یورپ کنٹریز میں جب نان مسلم لوگ جو ہیں وہ خود قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اسلام کیسے قبول کر لیتے ہیں اگر وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو علی بھائی کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شیخ سائن چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو گائز، آپ لوگوں نے ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا ہوگا، خصوصاً انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو بھی کہتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ بیانات دیتے ہیں، تو ان کی جو نا بیانات بہت ہی لاجیکل اور انفارمیٹیو ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے شروع میں ایک جانا مولوی یعنی کیا کرتے ہیں، تقریر کر رہا ہوتے ہیں۔ تقریر کے دوران وہ مولوی کیا کہتے ہیں، قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا مشرک ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی بابیوں کو سن لے۔ وہ اپنی بابوں کو بہت اونچا بتا رہے تھے اور قرآن کی تذلیل کر رہے تھے۔ تو ان بابے کی تقریر سن کر شاید آپ لوگوں نے یہی محسوس کیا ہوگا، اگر وہ سامنے ہوتا تو ہم اس کی حشر نشر کرتا۔ یہ لوگ اس زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر جو نا اپنی بابوں کی کیا کرتے ہیں، اپنی بابوں کو اونچے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ ان کے نسبت قرآن کو وہ لوگ کم ہی اہمیت دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ شروع وقتوں میں ایسے بابے لوگ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے لوگوں کو اجاگر کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، اپنے جو بابے ہیں، اپنے جو مرشد ہیں، ان کو اونچے اونچے مقامات پر فائز کر کے ان کی جو ہے نا تعریف یعنی کرنے میں وہ لوگ تھکتے نہیں تھے۔ آج کل ہم ایک ایسا یعنی دنیا میں قدم رکھے ہیں، اس دنیا میں ہمیں مختلف جو ہے نا ذرائع میسر ہیں، جس کو ہم مس یوز بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو یوز کر کے اپنی دین کی تعلیمات کو یعنی حاصل کرنے کی ہمیں یعنی ایک ذریعہ بھی ہیں
اور ہم اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. تو ہم پڑھے لکھے لوگ بھی ان یعنی مجالس میں بہت سے لوگ یعنی مولوی کی تقریر سن رہے تھے اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں واہ واہ کر رہے تھے. اگر وہ مسلمان ہوتا تو ایسے بیانات نہیں دیتے. اگر وہ کوئی کافر ہو جن کی شکل اور نام سے مسلمان ہو، باقی ان کا شاید کارکردگی مسلمان کے دائرے سے آؤٹ ہو. ان کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہی کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب. اس قرآن کو کتنے کانفیڈنٹ ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس کتاب میں. تو ادھر وہ بابا کہہ رہے تھے قرآن کو پڑھنے مشرک ہوتے ہیں. ہم کس کے فالو کریں اور کس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بابے کو یا قرآن کو؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اللہ نگہبان.